ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT سرجن آپ کی خدمت میں کچھ مفید چیزیں لے کر حاضر ہے۔ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ بزرگ ہیں وہ ہمارا ایک اثاثہ ہے۔ اولڈ جو ہے نہیں، اولڈ از گولڈ۔ اب ان کو کچھ مسائل ہوتے ہیں، دیکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اینک لگ جاتی ہے، چلنے پھرنے کا ہوتا ہے وہ اسٹک لے لیتے ہیں، لیکن سننے کا مسئلہ تو اس کے لیے بیچاروں کے لیے بھی کوئی خاص لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ پاکستان میں بھی بہرا کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج گیا ہوں، جا کے جنرل ضیاء الحق صاحب سے جا کے ملا ہوں۔ 81 کی بات ہے، 8 مئی کو میری اچھی ان سے ملاقات ہوئی۔ ENT کے لیے اسپیشلی اور کانوں کے لیے کہ جو لوگ بہرے ہیں وہ کیسے اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ نے 3 میجر دوسری چیزیں ڈسیبلٹیز ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ ایک VN کا ہے، چلنا دیکھنا کی دشواری، دوسرا سننے کی، تیسرا چلنے کی۔ یہ ایک میجر ڈسیبلٹی ہے جس میں اسپیشلی جو اولڈر ایج گروپ ہے وہ تقریباً سب کو پرابلم آ جاتی ہے سونر اور لیٹر۔ اولڈ ایج 65 70 کے بعد اکثر لوگ جو ہے ان کی ہیئرنگ جو ہے، جیسے باقی جسم کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جسم میں طاقت نہیں رہ جاتی، نظر کی اینک لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری مختلف کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، جس کی پہلی کانفرنس تھی ضیاء الحق صاحب آئے اسپیشلی، جس کے لیے میں ملا تھا جا کے اسلام آباد میں، وہ لاہور میں آئے، یہ دیکھ سکتے ہیں پہلی قومی کانفرنس ناک کان گلا۔ اس میں اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر تھا ہی ڈیفنس کے اوپر۔ اب ڈیفنس جو ہے وہ بچوں میں بھی بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے، جو ہے لیکن اولڈ ایج والے جو ہیں وہ کافی لوگ اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے میو ہاسپٹل کا، جہاں میں نے طویل عرصہ کام کیا اور اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا، MBBS کے اسٹوڈنٹ، بلکہ میں جا کے ایگزام دیتا رہا ہوں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں فائنل MBBS کے اسٹوڈنٹس کا، پھر میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں بھی ایگزام دیا ہے۔ وہاں سوالیں یہ پوچھتے تھے کہ واٹ از دی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ فار دا ڈیف پیپل، اور اس میں اسپیشلی اولڈ ایج گروپ میں ان لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی تھی۔ وہ صرف بچوں کا کو پتہ ہوتا کہ یہ بچہ ہے، بچے کے آلہ لگا دیا، کان کا پردہ لگا دیا، بٹ جو بزرگ ہیں ان میں ہم نے سرجری کی طرف اوائڈ کرنا ہے۔ بزرگوں میں وہ کام کرنا ہے جس میں ہمیں نہ انستھیزیا دینا پڑے، نہ ان کا کوپریشن کرنا پڑے، نہ ان کو کسی پریشانی میں ڈال سکیں، کیونکہ اولڈر ایج گروپ کے اپنے مسائل ہیں اور سرجری کے اپنے، کیونکہ اس میں انستھیزیا سے پرابلم، بندے ڈائبیٹک ہیں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو خام خواہ ہم کسی چکر میں یہ سستا آسان اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ ایک آلہ لگ گیا، یہ آلہ ہے جیسے، یہ اگر آپ نے آلہ لگا دیا کان میں تو کوئی ہری والی بات نہیں، وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ جو بزرگ ہیں شادیوں فنکشن میں جائیں گے، گھر میں کوئی مہمان آئیں گے ان کے ساتھ ملیں گے، اپنے گرینڈ سن گرینڈ چلڈرنس ان کے ساتھ، ان کی زندگی میں بڑھاپا دور ہو گیا۔ یعنی کہتے ہیں بڑھاپا تبھی آتا ہے جب آدمی کا سننا بند ہو جاتا ہے، اور وہ سنتا رہے تو بوڑھا ہوتا ہے نہیں، ریمینز ایکٹیو۔ ڈپریشن بھی تب آتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری جو کانفرنس تھی کائرو میں، وہاں پر اولڈر ایج گروپ کے لوگوں کے لیے بھی کافی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بھی کیسے کیسے ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن وہاں بھی جو سمری تھی اینڈ کے اوپر اسٹیٹ آف آرٹ لیکچرز میں مختلف ڈیلیگیٹس سے، کوئی اٹلی سے آیا ہوا تھا، کوئی جرمنی سے آیا تھا، بہت بڑا بگ گیدرنگ، بہت بڑا وہاں پر ایک کٹ تھا ENT کے ڈاکٹروں کا۔ اسی طرح ہی جو اس کے جو کائرو میں انہوں نے بتائی کہ اعلیٰ سماعت، اب جو جب پوری دنیا کے لوگ جو ہیں نہیں وہ سارے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اعلیٰ سماعت ایک سمپل سادہ اور سستا سا علاج ہے۔ اب اولڈ ایج بندہ ہے 70 سال 75 سال، اس کے اور کافی مسائل ہیں، کسی کی کڈنی کا مسئلہ ہے، کسی کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، ان کو ہم آپریشن کے چکر میں نہ ڈالیں، ان کو ہم سمپل سا یہ دے کے معاشرے کا ایک فعال حکم بنا دیں۔ پھر ہماری واشنگٹن DC میں کانفرنس تھی، میں نے پاکستان کو وہاں ریپرزینٹ کیا۔ وہاں بھی انہوں نے اسپیشلی جو ناک کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں تھیں کہ ناک میں سے ریشہ جا کے کانوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ اولڈ ایج گروپ میں مختلف جو سرجریز ہیں، مختلف مسئلے مسائل ہیں، ان کو اوائڈ کریں، گو فار دا سمپل ٹریٹمنٹ۔ ان کے لیے بھی جو واشنگٹن DC میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکسپو تھا ان کا، اس میں سارا پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا، آٹو ایکسپو لکھا ہوا ہے پھر کانفرنس کہ اولڈر ایج گروپ میں اگین آئی ول ریپیٹ، ہر جگہ جو جتنے بھی دنیا کے ڈیولپ ملک ہیں اعلیٰ سماعت کو ایک زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے اینک ہے وہ رچ بس گئی ہے معاشرے میں۔ میں ڈھاکہ گیا ہوں ENT کی فرسٹ کانفرنس میں، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے، پھر سیکنڈ کانفرنس ہے نیپال میں کٹھمنڈو میں، میں نے سائنٹیفک سیشن کو چیک کیا، اس کا بھی یہ تھا کہ دی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ آف دا ڈیفنس ان اولڈر ایج گروپ
کیونکہ اولڈر ایج گروپ میں تو تمام لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتے ہیں. اب بچے کو ضروری، بچے تو بے شمار بچے ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی بچہ اور جو متاثر ہوتا ہے. لیکن اولڈر ایج گروپ میں جیسے بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے کے سائن ہیں تین: نظر کم آنا، سننا کم اور چلنے پھرنے میں دشواری. یہ تین ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. تو میری جو نیپال کی کھٹمنڈو کی کانفرنس ہے، یہاں پہ دیکھیں میں سائنٹیفک سیشن کو چیئر کر رہا ہوں. مجھے انہوں نے موقع دیا کہ آئی شوڈ چیئر دا سائنٹیفک سیشن اسپیشلی دا لیٹسٹ ٹریٹمنٹ آف ڈیفنس ان دا اولڈر ایج گروپ. انہوں نے یہی کہا کہ اولڈر ایج گروپ میں آپ پنگے بازی میں نہ جائیں، کسی آپریشن کی دوائیاں آلریڈی وہ بندہ کچھ اور ہی کافی کھا رہا ہوتا ہے اس ایج گروپ میں. ویسے بھی کوئی دوائی دیں گے تو اس کا اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے، اس کا جگر افیکٹ ہوتا ہے. یہ ایک عام سی چیز ہے، جیسے کہ اینک ہے، آنکھوں کو لگ کے جب ضرورت ہو لگا لیں، نہیں تو اتار کے رکھتے ہیں. اسی طرح یہ آلہ بھی ہے، یہ رات کو اتار کے رکھتے ہیں، دن کے وقت بھی کبھی لگا لیں کبھی اتاریں. مطلب اس پہ کوئی اتنی خاص آپ کو کچھ سختی نہیں ہے. یہ آگے ہماری ایک کانفرنس تھی جو ٹرکی کی، ٹرکی میں بھی انہوں نے یہی کہا. بڑے اچھے اچھے اسپیکر آئے ہوئے تھے. دا اسپیکر فرام فرانس، فرام یو کے، فرام آسٹریلیا. انہوں نے کہا کہ بھی اس ایج گروپ میں، اولڈر ایج گروپ میں ایک نتیجہ نکالا گیا کہ سرجری کے اپنے مسائل ہیں، ادویات کے اپنے مسائل ہیں. اچھے طریقے سے ایک جو ای این ٹی ڈاکٹر ہے، ای این ٹی اسپیشلسٹ سمجھتا ہے جیسے کانوں کا علاج کرنا اس کا ایک جورسڈکشن ہے. اور ڈیفنس جو ہے وہ ای این ٹی کے شوگر کی ایک میجر پرابلم ہے. ڈیفنس اینڈ ڈسچارج، کان میں دو ہی مسئلے ہوتے ہیں جو میں نے میو ہاسپٹل لاہور میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں کام کیا، وہاں آؤٹ ڈور میں مریض دو ہی تکلیفوں کے ساتھ آتے تھے میرے پاس. میرا روم نمبر 51 ہوتا تھا آؤٹ ڈور میں، وہاں میں بیٹھتا تھا. میرے پاس 100-150 مریض آتے تھے. ایز اسسٹنٹ پروفیسر، ایز ایسوسیٹ پروفیسر میں نے وہاں دیکھے کچھ. تو وہ یہی کہتے تھے دو پرابلم تھی کانوں کی: ڈیفنس اور ڈسچارج. یا یہ قانون ڈاکٹر صاحب وغدا ہے تو کنو سنتا نہیں. تو یہ مطلب بڑی اچھی میں نے کامن سی بات ہے. یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ساتھ اٹیچ ہے، وہاں میں نے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا. یہ پروفیسر افتخار صاحب ہیں جو اس وقت پرنسپل تھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے. وہ وائٹ سوٹ میں میرے ساتھ جا رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن ولاگ جو پرنسپل آفس ہے، جو آج کل ڈی سی آفس بن گیا ہوا ہے، وہاں پر ایک بڑا رسپیکٹ کا رشتہ تھا. چہرے پہ روشنی ہوتی تھی، رونق ہوتی تھی، کھپ کھپیا نہیں تھا، فرسٹریشن نہیں ہوتی تھی. تھنگز آر ویری کام. اور اس کام جو کامنس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کی مہربانی سے بڑا کام کیا. اب پاکستان میں ای این ٹی کے شعبے میں ہمارے پاس بیسٹ فیسلٹیز ہیں. بر صغیر میں گیا ہوں، دلی میں گیا ہوں، ایمز میں گیا ہوں. ایمز میں نے جا کے بھی پروفیسر ڈیکا آئے ہوئے تھے 5 سال کی ای این ٹی کانفرنس جس کا میں نے افتتاح کیا. یہ دیکھ سکتے ہیں تمام سینئر موسٹ لوگ. انڈیا کے ہیلتھ منسٹر رامان داس کھڑے ہیں، ایڈمرل بی کے سنگھ ہیں. دے گیو می دی اپرچونٹی ٹو ڈو دی کینڈل لائٹنگ سیریمنی. اس کے بعد وہاں پر پروفیسر ڈیکا جو ڈین تھے اس وقت ایمز کے، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں سب سے بڑا ایک ہاسپٹل ہے. میں وہاں پر ان کے ساتھ گیا، واز ہز گیسٹ. مجھے انہوں نے کوکلیئر امپلانٹ کا پھر آپریشن کر کے دکھایا. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں وہاں دیکھا. ہی واز ویری نائس. انہوں نے 40 منٹ میں آپریشن کمپلیٹ کر دیا. یہاں سے شروع کیا اینڈ ہی کمپلیٹ گیو می دی کپ آف ٹی. ہم واپس آ گئے بٹ ہی گیو می دی لائف ڈیمونسٹریشن. پروفیسر ڈیکا ہی واز دا ڈین. وہاں ڈین سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے. ایمس کو چلانے والا، کرنے والا ان کا کام اس آدمی تھا. اس نے، اور وہ ای این ٹی کا ڈاکٹر تھا. سب سے بڑی بات ہے کہ ای این ٹی سرجن ہی واز دیئر دا ڈین آف دا ہول ایمس. ایمس جو ہے نہیں بہت زبردست ہی ادارہ ہے. نیو دلی میں اگر آپ جائیں، نیو دلی از اے اسٹیٹ کیپٹل اینڈ فیڈرل کیپٹل آلسو. وہ 4 کروڑ آبادی کا شہر ہے. بڑے اچھے لوگوں نے ساتھ میں اچھے سلوک سے انہوں نے نوازا. میرے سے افتتاح کروا دیا. پھر انہوں نے مجھے سائنٹیفک سیشن، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اسی چیز کے اوپر تھا، بیرا پر کے اوپر، جس میں میرے ساتھ، جس کو میں نے چیئر کیا. یہ بڑے اعزاز کی، میں سب سے ینگ آدمی ہوں. اس وقت وہاں کے جو انڈیا کے ای این ٹی کے پریزیڈنٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر ڈیکا. پھر ایڈمرل بی کے سنگھ جو میڈیکل کورٹ کے ہیڈ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نتیجہ یہ نکالا کہ ان کے ساتھ کوئی ایڈونچرس کام نہ کریں. بوڑھے آدمی آلریڈی مصیبت میں، ان کا ایک کوئی چھوٹی سی کوئی سرجیکل پروسیجر میں پڑ جائیں، وہ دوائیاں اور کھلانے شروع کر دیں، پھر وہ ان کے لیے نویسنس ہو جاتی ہے. کام و خرچ بالا نشین. یہ اعلیٰ سماعت اسی طرح ہے جیسے ایک بوڑھے آدمی کو لاٹھی دے دی، وہ چلنا شروع ہو گیا. ایک بوڑھے آدمی کو اینک دے دی تو وہ ماشاء اللہ اس کو دیکھنا شروع ہو گیا. اس طرح اگر اعلیٰ سماعت دے دیا تو وہ ایکٹیو ہو گیا. شادیوں فنکشن میں جائے گا، اپنے گھر میں مہمان آئیں گے ان کے ساتھ مل جل کے گپ شپ لگائے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.